جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اس کتاب میں سے اردو ترجمہ پیش کر رہا ہے۔ یہ کتاب فروری 1894 میں شائع ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بعض بد عقائد و بد اعمال مسلمان اسلام سے ارتداد اختیار کر رہے تھے۔ قیامت تو یہ تھی کہ بعض سادات خاندان کے بعض مسلمان مولوی مرتد ہو کر عیسائی مشنری بن رہے تھے، اور پھر ان میں سے بعض انگریز پادریوں کے ہاں اچھا مقام پانے کے لیے اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم ظاہر کر رہے تھے۔ وہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر زبان تان دراز کرتے تھے۔ وہ یہ پروپیگنڈا بھی کرتے تھے کہ قرآن مجید میں کوئی فصاحت و بلاغت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے مرتد مولویوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ کتاب عربی زبان میں انعامی چیلنج کے ساتھ شائع کی۔ آپ علیہ السلام نے اسلام سے مرتد ہونے والے ایسے 13 مولویوں کے نام اس کتاب میں لکھتے ہوئے ان کو بطور خاص خطاب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے لکھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی اس عربی کتاب کے بالمقابل عربی زبان میں کتاب لے آویں اور اپنے عالم ہونے کا ثبوت دیں اور انعام پاویں، اور اگر وہ اس عربی کتاب کے بالمقابل کوئی کتاب عربی زبان میں نہ لا سکے تو پھر ان پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کے خلاف گندے پروپیگنڈے سے باز رکھیں۔ لیکن اگر وہ نہ آپ کے بالمقابل کوئی کتاب عربی میں لاویں اور وہ اپنے مکروہ پروپیگنڈے سے باز بھی نہ آویں تو پھر ان پر ہزار لعنت۔ اب نام نہاد علماء اس اصل حقیقت کو جانتے ہوئے آپ علیہ السلام کے خلاف جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، آپ علیہ السلام پر بہتان باندھتے ہیں اور عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ان مخالف مسلمانوں پر لعنت ڈالی ہے جو آپ پر اس وقت ایمان نہ لا رہے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسط وار پیش کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مبارک وہ جو دین کی مدد کے لیے کھڑا ہو گیا اور ربانی رضامندی کی راہوں کو ڈھونڈتا ہوا اٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا کے لیے ثابت ہیں جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام اس کے نبیوں کے سردار پر جو اس کے دوستوں میں سے برگزیدہ اور اس کی مخلوق اور ہر یک پیدائش میں سے پسندیدہ اور خاتم الانبیاء اور فخر اولیاء ہے۔ ہمارا سید، ہمارا امام، ہمارا نبی محمد مصطفیٰ جو زمین کے باشندوں کو دل روشن کرنے کے لیے خدا کا آفتاب ہے، اور سلام اور درود اس کی آل اور اس کے اصحاب اور ہر یک پر جو مومن اور حبل اللہ سے پنجہ مارنے والا اور متقی ہو۔
اور ایسا ہی خدا کے تمام نیک بندوں پر سلام۔ بعد اس کے اے بھائیو، خدا تم میں اور تمہارے لیے اور تم پر برکت نازل کرے۔ تمہیں معلوم ہو کہ ہمارے اس زمانہ کا فساد انتہا تک پہنچ گیا، اور شرک اور بدکاریوں اور بے ایمانیوں نے بہتوں کے منہ کو سیاہ کر دیا، اور ہلاک کرنے والے فتنے اور بیک کنی کرنے والی بدعتیں یکے بعد دیگرے ظاہر ہو رہی ہیں۔ ان کا پے در پہ آنا کم نہ ہوا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو موت نے گھیر لیا جو احمق اور موٹی عقل والے اور الہی تعلیموں سے غافل تھے۔ اور تم دیکھ رہے ہو کہ ان دنوں میں کیسی تیز آندھیاں چل رہی ہیں، اور کیسی ہر یک طرف سے شرارتیں برانگیختہ اور معجزن ہو کر بارش کی طرح اسلام پر گر رہی ہیں، یہاں تک کہ ہر یک دل میں دنیا کی محبت اور دنیا کی شہوات گھر کر گئیں، اور ان سے کوئی نہ بچ سکا بجوز اس کے جس کو خدا کے رحم نے بچا لیا۔ جس پر رحم ہوا وہ فضل اور رحم الہی کے ساتھ ان تمام بلاؤں سے باہر نکل آیا اور بچ گیا۔ اور تم دیکھ رہے ہو کہ کیسی عام لوگوں کی ہوا نکل گئی، اور ان میں نا اتفاقی اور تفرقہ پیدا ہو گیا، اور وہ ٹڈیوں کی طرح الگ الگ جا پڑے، اور ان کے بے راہ نفسوں نے خود رو گھوڑوں کی طرح توسنے شروع کیے، اور پرہیزگاروں اور فروتنوں کی خصلتیں انہوں نے چھوڑ دی۔ یہ تو عام لوگوں کا حال ہے، مگر اس ملک کے اکثر عالموں کا حال اس سے بھی بدتر ہے۔ ان میں سے بہتوں کا شغل بجوز اس کے اور کچھ نہیں کہ کسی سچے کو جھوٹا قرار دیں یا کسی مومن کو کافر ٹھہراویں۔ ان کا علم تو فقط اس قدر ہے جیسے کہ چھوٹے سے بلکہ بہت سے کم قدر پرند کی چونچ میں پانی سما سکتا ہے، مگر تکبر شیطان کے تکبر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ لوگ اپنے تئیں بے وجہ اونچا کھینچتے ہیں، اور جو شخص در حقیقت فضل اور علم کے بلند ٹیلے پر جاگزین ہو وہ ان کی نظر میں ایک جاہل غبی ہے، اور جو شخص در حقیقت ایمان اور معرفت سے بھر گیا وہ ان کے نزدیک ایک کافر دجال ہے۔ سو دیکھو کیسے حقیقتیں ان پر چھپ گئیں، اور خدا ایسا ہی ان لوگوں کا انجام کرتا ہے جو ٹیڑے چلتے اور حد سے گزرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم کیسے ان لوگوں کی زبانوں سے ستائے گئے، انہوں نے ہمیں جھٹلایا، گالیاں نکالیں، لعنتیں کی، ہم نے ان کا کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور نہ کوئی جرم سرزد ہوا تھا۔ پھر انہوں نے اسی پر قناعت نہ کی بلکہ اشتعال طبع سے ہماری طرف دوڑے اور ہمارا نام کافر رکھا، اور انہیں نہیں چاہیے تھا کہ بے ڈر ہو کر مسلمانوں کے حق میں ایسے کلمات منہ پر لاتے، مگر وہ لوگ خدا تعالیٰ کی ممانعت کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اور ہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم مومن نہیں، اور جانتے ہیں کہ ایسا کہنے سے وہ قرآن کو چھوڑتے ہیں، اور قرآن کو تو وہ چھوڑ ہی بیٹھے ہیں۔ سو اسی وجہ سے وہ سچائی سے دور جا پڑے اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، نہ افترا سے کچھ پرہیز اور نہ جھوٹ سے کچھ خوف، اور اسی طرح انہوں نے ہم پر افترا کیا اور بہت سے نادان لوگوں کو ہمارے ستانے کے لیے اٹھایا اور ہمیں کافر ٹھہرایا، حالانکہ کوئی بھی وجہ کفر نہیں تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔